يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے قوم کے لوگو، آؤ بڑھو، ہم سب اللہ عز و جل اور اس کی تقدیر اور اس کے فعل کی طرف جھکے اور اپنے ظاہری اور باطنی سروں کو اس کی طرف جھکا دے، تقدیر کی موافقت کرے اور اس کی ہم رکابی میں چلے، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے پیغام لانے والی ہے۔ تو تقدیر کی عزت اور بزرگی اس کے بھیجنے والے کی طرف سے ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے، وہ ہم کو اپنے ساتھ قادر مطلق تک لے جائے گی۔ اس جگہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقی ولایت اور سلطنت ہے۔ جب تو ایسا کر لے گا تو تیرے لیے دریائے علم الہی سے سیراب ہونا اور اس کے خانے فضل سے کھانا اور اس کی محبت سے انس حاصل کرنا اور اس کی رحمت میں چھپ جانا خوشگوار اور مبارک ہوگا۔ یہ مرتبہ تمام کنبوں اور قبیلوں اور قوم کے لاکھوں افراد سے کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی تقدیر کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے بری نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اس نے بنائی ہے اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے تو اس میں بھی بزرگی اور عزت ہے، وہ بھی عزت والی چیز ہے۔ تو جب ہم تقدیر کی موافقت کریں گے، یعنی جیسی تقدیر ہوگی اس کے موافقت اور اس کے مطابق چلے گے، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک قادر تک پہنچا دے گی اور قدیر تک پہنچا دے گی۔ تو تقدیر چاہے کیسی بھی ہو، بندوں کو اس کے موافقت کرنی چاہیے، یعنی صبر کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں اور یہ کیسا، تو اسے ہی تقدیر کی موافقت کہتے ہیں، یعنی اس کے حساب سے خود کو ڈھال لینا۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں، اے جوان، تو اپنے اوپر تقوی اور حدود شریعت کی پیروی، نفس اور خواہشات اور شیطان اور برے ہم نشینوں اور ساتھیوں کی دشمنی کو لازم پکڑ لے۔ مسلمان ہمیشہ نفس کے جہاد میں رہتا ہے اور اپنا سر خود سے نہیں کھولتا، یعنی وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، نہ اپنی تلوار میان میں ڈالتا ہے، نہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ کبھی ننگی ہونے دیتا ہے، اپنے زین کی لکڑی پر سوتا ہے۔ اس قوم یعنی اللہ کے ولیوں کا سونا حالت غلبہ میں ہوتا ہے، ان کا کھانا فاقہ ہے، ان کا کلام ضرورت کے طور پر ہی ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہمیشہ خاموش رہنا ہے، ان کو تقدیر ربی اور فعل الہی بلوایا کرتی ہے، اور وہ دنیا میں ان کی گویائی کو ویسے ہی حرکت دیتا ہے جیسے ان کے اعضا کو قیامت کے دن گویائی دے گا۔ ان کو وہی اللہ تعالی جو ہر بولنے والوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، جیسے وہ پتھروں اور دوسرے جمادات کو بلوایا کرتا ہے، ویسے ہی ان کو بھی بولنے کی طاقت دیا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے واسطے تیار کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مخلوق کو خوشخبری اور خوف کی باتیں بتائی جائے اور حجت ان پر قائم کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے نبی اور رسولوں کو گویائی عطا فرما دی۔ انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی تو ان کی نیابت میں علماء عاملین کو ان کے قائم مقام کیا، یعنی ان کا وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ایسی گویائی دی ہے جس سے مخلوق کی اصلاح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اے قوم کے لوگو، تم اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی نعمتوں کو اسی کا عطیہ یعنی اس کی طرف سے ہی سمجھو۔ بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے خدا کی نعمتوں میں تصرف کرنے والوں، تم سے ان کا شکر کہاں ہو سکتا ہے؟
اے خدا کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے جاننے والو، کبھی تم اس کو غیر خدا کی طرف سے خیال کرتے ہو اور کبھی تم ان کو کم سمجھ کر ان چیزوں کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے پاس موجود نہیں، اور کبھی تم اس کی نعمتوں سے گناہوں پر مدد لیتے ہو۔ اے جوان، تو اپنی خلوت میں ایسے تقوی اور پرہیزکاری کرنے کا محتاج ہے کہ وہ تجھ کو گناہوں اور خطاؤں سے نکالے، اور ایسے مراقبے کا ضرورت مند ہے کہ وہ تجھ کو خدا کی شفقت اور رحمت اور اس کی توجہ جو کہ تیری طرف ہے اسے یاد دلائے۔ تو محتاج اور مضطر ہے اس بات کا کہ وہ تیری خلوت میں تیرا ساتھی ہو، تو مقابلہ نفس اور خواہشات نفسانیہ اور شیاطین کی طرف محتاج ہے کہ تو ان کو زیر کرے، یعنی ان کو ہرا دے۔ بڑے لوگوں کی خرابی اور بربادی خطاؤں کے ساتھ ہے، اور زاہدوں کی خرابی خواہشات کے ساتھ ہے، اور ابدالوں کی ہلاکت اور خرابی خلوتوں میں فکر اور خطرات ہے، اور صدیقین کی خرابی یہ ہے کہ ادھر ادھر نگاہ کرے۔ ان کی مشغولی، ان کا کام تو اپنے دلوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ تو بادشاہ کے دروازے پر سونے والے لوگ ہیں، وہ تو دلوں کو معرفت حق کی طرف پکارنے کی جگہ میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ وہ ہمیشہ دلوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اے دلوں، اے روحوں، اے آدمیوں، اے جنوں، اے بادشاہوں کے ارادہ کرنے والوں، حقیقی بادشاہ اور مالک کے دروازے کی طرف آؤ۔ تم اس کی طرف اپنے دلوں کے قدموں اور تقوی اور توحید و معرفت کے قدموں سے بڑھو، اور اپنے اعلیٰ پرہیزکاری اور دنیا اور آخرت میں زہد اور اس کے سوا تمام چیزوں کو چھوڑنے سے اس کی طرف بڑھو۔ یہ اللہ والوں کا مشغلہ ہے، ان کی ہمت آسمان و زمین کو عرش عظیم سے لے کر زیر زمین تک کو شامل ہے۔ اے غلام، تو اپنے نفس اور خواہشات سے الگ ہو جا اور اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی اور زمین کے سامنے کی خاک بن جا، اسی میں کمال ہے۔ حق تعالی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، وحدانیت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے اور شرک کرنے والا مردہ ہے۔ اسی معنی کو اللہ عز و جل نے اپنے بعض کلام میں فرمایا کہ میری مخلوقات سے پہلا مرنے والا ابلیس ہے، یعنی اس نے میری نافرمانی کی تو وہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہو گیا اور مر گیا۔ یہ آخری زمانہ ہے، نفاق اور جھوٹ کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ تم منافقوں، جھوٹوں، دجالوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تجھ پر افسوس ہے، تیرا نفس منافق، جھوٹا، کفر کرنے والا، فاسق اور شرک کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو اس کی مخالفت کر اور اس کی موافقت نہ کر، اس کو زنجیریں پہنا دے، اس کو آزاد نہ چھوڑ، نفس کو قید کر دے اور اس پر اس کا صرف ضروری حق جاری کر۔ نفس کا مجاہدوں کے ساتھ قلعہ قمع کر دے، اسے ڈھا دے۔ خواہشات نفس پر تو سوار رہ، ان کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے، اور تو طبیعت کا ساتھ نہ دے، کیونکہ طبیعت چھوٹا سا بچہ ہے جس کو کچھ عقل نہیں۔ تو چھوٹے بچے سے کیسے علم سیکھتا ہے اور اس کے قول کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ شیطان تیرا اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے اور اس کی باتوں کو کیسے قبول کرتا ہے، حالانکہ اس کے اور تیرے درمیان میں خون ہو چکا ہے؟ وہ تیرا دشمن ہے، اس کی طرف سے تو امن میں نہ رہ، کیونکہ وہ تیرے ماں باپ کا قاتل ہے۔ تو جب تجھ پر قابو پالے گا، تجھے بھی وہ تیرے والدین کی طرح قتل کر دے گا۔ تو تقوی کو اپنا ہتھیار بنا اور توحید الہی اور مراقبہ اور خلوت کو اور سچائی کو اور اللہ عز و جل سے مدد چاہنے کو اپنا لشکر بنا۔ تو یہ ہتھیار اور یہ لشکر ایسے ہیں جو شیطان کو ہرا دیں گے اور اس کی عمارت کو گرا دیں گے اور اس کے لشکر کو توڑ دیں گے۔